بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث، اور آج کے سبق کا عنوان ہے عجل جمع عجول۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ العجل یعنی عجل جمع عجول کے معنی ہے بچھڑا۔ عجل جمع عجول کے معنی ہے بچھڑا۔ العجل بچھڑا۔ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي مِصْرَ مُنْذُ قُرُونٍ۔ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ، اور بنی اسرائیل رہتے تھے۔ عاش یعیشو، عیشن کے معنی رہنا۔ یہ یعیشون فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے کانا کا صیغہ آیا ہے۔ جب کانا سے کوئی صیغہ آ جائے مضارع سے پہلے تو ترجمہ ماضی استمراری میں ہوتا، یعنی وہ لوگ رہتے تھے، ایسے کریں گے۔ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ، اور بنی اسرائیل رہتے تھے مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ۔ کہاں رہتے تھے؟ فی مصر، مصر میں۔ منذ قرون، کئی صدیوں سے۔ قرن جمع قرون کے معنی ہے صدیاں۔ تو بنی اسرائیل مشرکین کے ساتھ رہتے تھے مصر میں کئی صدیوں سے۔ تو کئی صدیوں سے بنی اسرائیل مشرکین کے ساتھ رہتے تھے۔ وَكَانَ الْأَقْبَاطُ يَعْبُدُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِي مِصْرَ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَرَوْنَ ذَلِكَ بِعُيُونِهِمْ۔ قبطن کی جمع ہے اقباط، یعنی فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ تو قبطن کی جمع ہے اقباط۔ وَكَانَ الْأَقْبَاطُ، اور قبطی، يَعْبُدُونَ، عبادت کرتے تھے یا پوجتے تھے، اشیاء کثیرتاً، بہت ساری چیزوں کو۔ اور قبطی بہت ساری چیزوں کو پوجتے تھے، بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ فی مصر، مصر میں۔ وبنو اسرائیل یرون ذالک بعیونہم، اور بنی اسرائیل یرون، دیکھتے تھے، ذالک، اس کو، یعنی اس بت پرستی کو، بعیونہم، اپنی آنکھوں سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، یعنی قبطیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور جو قبطی تھے وہ بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل موحد تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ بت پرستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو لہٰذا ان کے اندر بھی بت پرستی کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وزالت منہم کراہت الشرک، وزالت، اور زائل ہو گئی، منہم، ان سے، کراہت الشرک، شرک کی کراہیت، شرک کی جو کراہیت تھی ان سے زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وتسرب الیہم حبہ کما یتسرب الماء الی بیت واہن عتیق۔ تسرب، یتسرب تسربا، الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے سرایت کرنا۔ وتسرب الیہم، اور ان میں سرایت کر گیا، حبہ، اس کی محبت، یعنی شرک کی محبت۔ حبہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شرک کی جانب، یعنی وتسرب الیہم، تسرب کا فاعل حبہ، وتسرب حبہ، اور اس کی محبت، کس کی؟ شرک کی محبت سرایت کر گئی، الیہم، ان کے اندر۔ کما، جیسا کہ، یتسرب الماء، پانی سرایت کر جاتا ہے، الی بیت واہن عتیق، ایک کمزور پرانے گھر میں، یعنی ایک کمزور پرانے گھر میں جس طرح پانی سرایت کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی شرک کی محبت ان لوگوں کے اندر داخل ہو گئی۔ واہن کے معنی کمزور، عتیق جمع عتوق کے معنی پرانا، یہ دونوں صفت ہے بیت کی۔ الی بیت واہن عتیق، کمزور اور پرانے گھر میں۔ تو کہہ رہے ہیں ان سے شرک کی کراہیت ختم ہو گئی، اور شرک کی محبت ان کے اندر داخل ہو گئی یا سرایت کر گئی، جیسا کہ پانی سرایت کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے ایک پرانے کمزور گھر میں۔ تسرب، تسرب تسربن، الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے سرایت کرنا، داخل ہونا۔ جس میں سرایت کریں گے اس سے پہلے الی لگائیں گے، جیسے یہاں پر یہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے
شرک کی محبت تو الا لگا دیے ہیں، ہم سے پہلے الا لگا دیے ہیں۔ ویسے ہی پانی یہاں پر سرایت کر رہا کس میں؟ ایک گھر میں، ایک پرانا اور کمزور گھر میں، تو اس سے پہلے الا لائے ہیں۔ وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَدُوا فُرْصَةً انْحَدَرُوا إِلَى الشِّرْكِ كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَى الْحَدُورِ۔ کلما کے معنی جب جب، وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَدُوا اور وہ جب جب پاتے، فرصتاً کوئی موقع، فرصتاً جمع فرص کے معنی ہے موقع، اور وہ جب جب کوئی موقع پاتے، انحدروا ڈھلک جاتے، الی الشرک شرک کی طرف، یعنی انحدر ینحدر، انحدار کی معنی ہوتا ہے ڈھلکنا، نیچے اترنا، تو انحدروا الی الشرک وہ شرک کی طرف ڈھلک جاتے، کما ینحدر الماء جیسا کہ پانی ڈھلکتا ہے، الی الحدور نشیبی زمین کی طرف۔ حدور کہتے ہیں نشیبی جگہ، جو زمین نیچے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نشیبی زمین۔ تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ جب جب کوئی موقع پاتے شرک کی طرف ڈھلک جاتے، جیسا کہ پانی ڈھلکتا ہے، پانی اترتا ہے نشیبی زمین کی طرف۔ وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ زاغ یزیغ، زیغن کے معنی ہوتا ہے ہٹنا، پھرنا، گمراہ ہونا۔ وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل پھر گئے۔ وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ اور ان کا ذوق خراب ہو گیا۔ فَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اگر وہ دیکھتے سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا يتخذوه سبیلا تو اسے نہیں بناتے سبیلا راستہ، یعنی اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے تو وہ اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، یعنی اسے اختیار نہیں کرتے۔ وَإِنْ يَرَوْا اور اگر وہ دیکھتے سبیل الغی گمراہی کا راستہ، يتخذوه وہ اسے بنا لیتے سبیلاً اپنا راستہ، یعنی اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے تو اسے فوراً وہ اختیار کر لیتے، اسے راستہ بنا لیتے، لیکن اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے تو اسے وہ نہیں اپناتے۔ جاز البحر ان لوگوں نے سمندر کو پار کیا، فَأَتَوْا تو وہ آئے، اتا جاتی اتیان کی معنی ہوتا آنا، اتا جاتی اتیان علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کے پاس آنا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون جو جمے ہوئے تھے، عاکفہ یعکف عکفن کے معنی ہوتا مشغول ہونا، متوجہ رہنا یا پھر جمنا۔ تو وہ لوگ ایک ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون جو متوجہ تھے یا جو جمے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے چند معبودوں پر، یعنی اپنے چند معبودوں پر جو جمے ہوئے تھے، جو جس کی عبادت میں وہ لگے ہوئے تھے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو متوجہ تھے یا جو مشغول تھے اپنے چند معبودوں کی عبادت میں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل لنا ہمارے لیے بنائیے، الہن ایک معبود، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیے، کما لہم آلہۃ کما جیسا کہ لہم ان کے لیے آلہۃ معبود ہے، یعنی جیسے ان کا معبود ہے ویسے ہمارے لیے بھی آپ معبود بنا دیجئے۔ تو وہ لوگ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے چند معبودوں پر جمے ہوئے تھے، جس کی عبادت میں وہ لگے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ اجعل لنا الہن ہمارے لیے ایک معبود بنائیے جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے۔ وغضب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، وقال اور کہا، انکم قوم بے شک تم ایک ایسی قوم ہو، تجہلون جو گمراہی کی بات کرتے ہو، جو نادانی کی بات کرتے ہو۔ انکم قوم تم لوگ ایک ایسی قوم ہو، تجہلون جو نادانی کی بات کرتے ہو۔ یا للعجبی کیا ہی تعجب کی بات ہے، یا للظلمی کیا ہی ظلم کی بات ہے، یہ دونوں تعجب کے لیے آتے ہیں اس طرح کے جملے۔ ان اللہ قد انعم علیکم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے۔ قد انعم ینعم انعامن کے معنی ہوتا ہے انعام کرنا۔ ان اللہ قد انعم علیکم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، وفضلکم اور تمہیں فضیلت دی ہے، وآتاکم اور تمہیں عطا کیا ہے۔ آتا یوتی ایتان کے معنی ہوتا دینا، ایک ہوتا عطا ایک ہوتا آتا۔ عطا کی معنی ہوتا آنا، عطا جاتی اتیان کی معنی ہوتا آنا، لیکن جب آتا کہیں گے، عطا اور آتا میں فرق ہے۔ آتا یوتی ایتان کے معنی ہوتا ہے دینا، وآتاکم اور تمہیں دیا ہے، ما وہ چیزیں لم یوتی اس نے نہیں دیا، احدن کسی کو، من العالمین تمام جہانوں میں سے، یعنی تم کو وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو اس نے پورے جہاں میں کسی کو نہیں دی ہے۔ لم یوتی
لم یوتی اصل میں یوتی عطا جاتی، آتا یوتی ایتان منع ہوتا دینا، اسی سے فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یوتی۔ لم یوتی نہیں دیا ہے احدن کسی کو، من العالمین تمام جہانوں میں۔ اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم تمہارے لیے میں تلاش کروں، الہن کوئی معبود، بغا یبغی بغیتن کے معنی ہوتا چاہنا تلاش کرنا، ابغی بغا یبغی سے ابغی ہوگا فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، ابغیکم میں تمہارے لیے تلاش کروں، الہن کوئی معبود، وہو فضلکم حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر، یعنی جس رب نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، اس کو چھوڑ کر کے میں کسی دوسرے معبود کی تلاش کروں۔ اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم میں تمہارے لیے تلاش کروں، الہن کوئی معبود حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ سارا موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام طور چلے گئے، وغاب عنہم ایامن اور وہ غائب رہے ان سے، ایامن کئی دن، فکانو تو وہ لوگ ہو گئے، کیا ہو گئے، صید الشیطان شیطان کا شکار، یعنی وہ لوگ شیطان کا شکار ہو گئے یا شیطان کا شکار بن گئے، وفریست الشرکی اور شرک کا شکار بن گئے، فریستن کے معنی بھی معنی ہے شکار۔ قام رجل منہم یقال لہ السامری، قام کھڑا ہوا، رجل منہم ان میں سے ایک آدمی، یقال لہ جسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا، السامری سامری کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام سامری ہے یا جسے سامری کہا جاتا ہے، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الہکم وإلہ موسیٰ فنسیہ۔ فأخرج، اخرج یخرج اخراج کی معنی ہوتا نکالنا، لیکن یہاں معنی ہے بنانا، فأخرج تو اس نے بنایا، کس نے، سامری نے بنایا، لہم ان کے لیے، عجلاً جسداً ایک بچڑے کا جسم، لہو خوارون جس کی گائے جیسی آواز ہے، یعنی ایک ایسا بچڑا بنایا جس کی آواز گائے جیسی تھی، خوار کہتے ہیں گائے جیسی آواز، فقالوا تو ان لوگوں نے کہا، ھذا الہکم یہ تمہارا معبود ہے، یعنی یہ تم لوگوں کا معبود ہے، وإلہ موسیٰ اور موسیٰ کا معبود ہے، فنسیہ تو اس نے بھلا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھلا دیا۔ وفتن بنو اسرائیل بہذا العجل اور بنی اسرائیل آزمائش میں ڈالے گئے اس بچڑے کے ذریعے، وخروا علیہ اور وہ لوگ اس پر گرے، خر یخر خرن کے معنی ہوتا گرنا، وخروا علیہ اور وہ لوگ اس پر گرے، سمن و عمیانا بہرے اور گنگے ہو کر، یعنی بہرے اور گنگے ہو کر وہ اس پر گرے، یعنی اس کی عبادت میں وہ لگ گئے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، افلا یرون کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، الا یرجع الیہم قولا کہ وہ نہیں لوٹاتا اس کی ان لوگوں کی طرف، قولا کوئی بات، یعنی یہ لوگ اگر ان سے بات کرنا چاہے تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے، کوئی بات وہ نہیں لوٹاتا ہے۔ افلا یرون کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع کہ وہ نہیں لوٹاتا ہے، الیہم ان کی جانب، قولاً کسی بات کو، یعنی اگر یہ لوگ ان سے اس بچڑے سے بات کرنا چاہے، کوئی بات اس سے کہے تو وہ جواب میں کوئی بات نہیں کہتا ہے، ولا یملکو اور مالک نہیں ہے، اور وہ بچڑا مالک نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ضرًا نقصان، ولا نفعًا اور نہیں کسی نفع کا، تو یہ بچڑا کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اور نہیں یہ نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، الم یروا کیا وہ نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم کہ وہ بچڑا، یکلم کا فاعل بچڑا ہے، کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا ہے، ولا یہدیہم اور انہیں رہنمائی نہیں کرتا ہے، سبیلاً کسی راستے کی، یعنی کسی راستے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ وَنَهَاهُمْ هَارُونُ عَنْ ذَلِكَ وَاجْتَهَدَ
وہ نہا، نہا جنخا نہجن کے معنی ہوتا ہے روکنا، وہ نہاہم اور انہیں روکا، ہارون ہارون علیہ السلام نے، ہارون فاعل ہے نہا کا، وہ نہاہم ہارون اور ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا، عن ذالک اس سے، واجتہد اور انہوں نے کوشش کی، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بہ تم اس کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، وان ربکم الرحمن اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی تو تم لوگ میری اتباع کرو، اتبع یتبع اتباعا کی معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، اسی سے امر ہے، امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اتبعو تم لوگ اتباع کرو، نی میری تو تم لوگ میری اتباع کرو، واطیعو اور اطاعت کرو، امری میرے حکم کی، یعنی تم لوگ میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وَلَكِنَّ بنی اسرائیل کانوا مفتونین بسحر السامری، اور لیکن بنی اسرائیل کانو تھے، مفتون باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا یا کسی کا گرویدہ ہونا یا کسی کے محبت میں گرفتار ہونا، کانو وہ تھے کیا تھے، مفتونین گرویدہ، بسحر سامری سامری کے جادو کا، یعنی سامری کے جادو کا وہ گرویدہ تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ سامری کے جادو کے محبت میں وہ گرفتار تھے۔ وَأُشْرِبُوا اشربا یشربو اشرابن کے معنی ہوتا ہے پلانا، لیکن یہاں معنی ہے ڈالنا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، العجل بچھڑے کی محبت، محبت یہاں پر محذوف ہے، معنی ہے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، فقالوا تو ان لوگوں نے کہا، لن نبرح ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، برح یبرح برحن کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، لن نبرح ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، علیہ عاکفین ہم اس پر جمے رہیں گے، عاکف یعکف عکفن کے معنی ہوتا ہے جمنا، کسی کام میں لگنا، اسی سے فاعل ہے عاکفن اور جمع بنے گا عاکفین، علیہ عاکفین ہم اس پر جمنے والے ہیں یا ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اس پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آ جائے، یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آ جاتے تب تک ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم بچھڑے کی عبادت کریں گے، بچھڑے کو پوجیں گے۔ تو سبق مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھنے والے ہیں العقاب، اور اس کے بعد بہت جلد کتاب مکمل ہو جائے گی۔